السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کریم کے اعزاز میں اور حافظ فیضان بن عمر صاحب ان کے اکرام میں ماشاءاللہ یہ بزم سجائی گئی ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے۔ مبارکباد کے مستحق کے حافظ صاحب، حافظ فیضان صاحب اور ان کے والد گرامی، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ صاحب کو ان کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ توشہ آخرت بنائے، اس بچے کے علم و عمل میں اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے۔ آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ صرف فیضان تھا، لیکن قرآن کی برکت سے ماشاءاللہ یہ حافظ فیضان صاحب ہیں۔ اللہ اس بچے کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو آیت مبارکہ ہے نا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے۔ فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو عالم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عالم قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ رب العزت کی کتاب میں اور تیرے رب کی حکمت میں اس نے عالم بننا تھا۔ آپ صاحب نے اس سے یہاں سے استدلال کیا ہے، وہ بچہ جس کو تم مدرسے میں داخل کروا دو، اگرچہ حفظ اس کا پورا مکمل نہیں ہوا، 10 پارے ہوئے، 15 پارے ہوئے، منزل طے کر رہا ہے، قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، قاری صاحب کو ابھی سنا رہا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ حافظ صاحب ہی ہے۔ پہل کریں گے گھر والے، پہل کریں گے گھر والے، گھر والے بچے نو حافظ صاحب کہیں گے تو انشاءاللہ باقی بھی کہیں گے، جو گھر والے نہیں کہیں گے تو باقی نے بھی نہیں کہنا۔ تو یہ حافظ صاحب ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا وہ اعزاز بخش دیا ہے، ان کا وہ مقام و مرتبہ بخش دیا ہے۔ ایسی کتاب ان کے سینے میں تیرے رب نے ضبط کر دی ہے کہ جس کتاب کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اللہ رب العزت کی کلام بھی ہے، تیرے رب کا فضل بھی ہے۔ جس سینے میں آیا ہے وہ سینہ سارے سینوں سے اعلیٰ ہے، جس شہر مدینے میں آیا ہے وہ شہر مدینہ سارے شہروں سے اعلیٰ ہے، جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ تو اسی طرح دوستو، قرآن کریم کی عزت، قرآن کریم کی عظمت سمجھو۔ یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، یہ عالم دین، اللہ کی قسم وہ مبارک بچے ہیں، وہ مبارک لوگ ہیں۔ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جوتا چاہے ٹوٹا پہنا ہوا ہے، کوئی سروکار نہیں ہے اس سے،
کپڑوں کو چاہے پیوند کیوں نہ لگے ہوں، جب یہ گھر سے نکلتا ہے قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے، قرآن کریم یاد کرنے کے لیے، تیرا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، میرا قاری اور میرا حافظ زمین پہ چل رہا ہے، اس کے پیر زمین پہ نہ لگیں بلکہ اس کے پیر لگیں تو تمہارے نورانی پروں پہ لگیں۔ یہ وہ قاری قرآن ہے، یہ وہ حافظ قرآن ہے۔ انجینئر صاحب تیری عظمت کو بھی سلام ہے، تیرا مقام اپنی جگہ پر۔ ڈاکٹر صاحب تیری عظمت کو بھی سلام ہے، تیرا مقام بھی اپنی جگہ پر۔ سکالر صاحب تیری عظمت کو بھی سلام ہے، تیرا مقام اپنی جگہ پر۔ وکیل صاحب تیرا مقام اپنی جگہ پر۔ کاروباری انسان صاحب، بزنس مین صاحب، تیرا مرتبہ اپنی جگہ پر۔ کسی کی تحقیر نہیں ہے، کسی کی حقارت نہیں ہے، کسی کو نیچا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کی زمین پر بزنس مین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، بڑے بڑے حضرات گدیوں والے بھی ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی ہیں، بڑے بڑے پینٹ کوٹ والے بھی ہوں گے، لیکن قاری قرآن تجھے اللہ کے نبی نے اونچا کیا ہے، رب نے تجھے عزت بخشی ہے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے تم سب سے بہتر ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ میں سمجھتا ہوں ان حفاظ کرام کی اللہ کی قسم جتنی حوصلہ افزائی کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ، ان پہ خرچ کرنے والے بن جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ انہی کا ساتھ دے دے گا۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن یہ رحمت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا رائٹر کتاب لکھتا ہے، اپنی کتاب کے شروع میں یا کتاب کے آخر میں وہ حضرات اپنی قسمہ پرسی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ناقص عقل کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے جناب میں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور اطلاع فرمائیے گا، لیکن قرآن کی باری آئی، یہ اللہ کی کلام ہے نا، جس طرح تیرا رب عیب سے پاک ہے اسی طرح اللہ کی کلام بھی عیب سے پاک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی مائی کا لال کوئی غلطی نکال سکتا نہیں، نکال سکتا، کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس وقت دوستو تورات بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے۔ جائیے میرا چیلنج یہ ہے، ایک نسخہ تورات کا یہاں سے لیجئے، دوسرا نسخہ تورات کا لاہور سے لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے یہاں کی تورات کچھ اور کہتی ہوگی، لاہور کی تورات کچھ اور کہتی ہوگی۔ ملک ایک ہے، علاقے ایک ہیں، فرق اتنا نہیں ہے۔ بائبل گجرانوالہ کی اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے۔ جب قرآن کی باری آئی، اس کی صداقت کی باری آئی، اس کی حقانیت کی باری آئی، اس کی سچائی کی باری آئی، جائیے ایک نسخہ یہاں سے لیجئے، دوسرا نسخہ کسی مسلم ملک میں نہیں، یورپین ملک سے لیجئے، اٹلی سے لیجئے، فرانس سے لیجئے، کینیڈا سے لیجئے، یوکے لندن سے لیجئے، برطانیہ سے لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جو زبر، جو زیر، جو شد، جو مد، جو لفظ، جو حروف یہاں کے نسخے میں تمہیں ملیں گے، وہی لفظ، وہی حرف، وہی شد، وہی مد تمہیں وہاں کے نسخے سے ملیں گے جو فرانس میں پڑھا ہوا۔
صداقت، حقانیت قرآن کریم کی، اس کتاب کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس کتاب کی طرف بلاتے ہیں تمہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور پوری دنیا کائنات میں عیسائی بھی بڑے ہیں، یہودی بھی بڑے ہیں، ہندو بھی بڑے ہیں، اپنی اپنی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، کوئی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ جب قرآن کی باری آئی، قرآن کریم کے حافظ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے۔ کیسے حفاظت فرمائی ہے؟ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں اس کو یاد کروا دی۔ ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، قرآن کریم کے 30 پارے یاد ہیں، قرآن کریم کے 30 پارے یاد ہیں، اللہ کی کتاب کو یاد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اخبار لے لیں یا چھوٹی سی کوئی اردو کی کتاب لے لیں، آپ کو 1 سال دیتا ہوں، اے اخبار جڑی ہے نا، سال 2 سال 3 سال کوئی بندہ لفظ با لفظ یاد کرنا چاہے نہیں کر سکے، لیکن قرآن کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ذہنوں میں، اپنے بندوں کے ننھے منھے بچوں کے ذہنوں میں اس قرآن کریم کو یاد کروایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیونکہ تیرے رب کا وعدہ تھا، اللہ کا اعلان تھا، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آفا صاحب، فیضان صاحب، بچہ تمہارے سامنے، بچہ ہی فرشتہ ہی لگن دیا ہے، بچہ ہی فرشتہ ہی ماشاءاللہ لگن دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت اس کو اس کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، عالم بعمل بنائے، قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، اور اس علم پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں تیرے رب نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا کہ اور پڑھا کرو قرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن تیرا سفارشی بن جائے گا۔ دنیا کی تعلیم کے، دنیا کے فنون کے، دنیا کے سائنس کے، دنیا کے کمپیوٹر کے، ٹیکنالوجی کے، بایو کے، کیمسٹری کے، فزکس کے ہم منکر نہیں ہیں دوستو، لیکن یاد رکھنا علم نام ہے، ثواب نام ہے، اجر نام ہے، وہ اللہ کے قرآن کا نام ہے، حدیث مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بندے نے ماشاءاللہ کوئی 10-20 ڈگریاں حاصل کیتیاں نے، ڈگریاں دے ڈگریاں، ڈپلومے دے ڈپلومے، لیکن قرآن پاک انہوں اتوں بے کے بھی نہیں پڑھنا آندہ، انہیں ککھ نہیں کیتا، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، ہاں پڑھو، یہ دنیا کے فنون منع نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو ترجیح دی جائے، قرآن کریم کو اہمیت دی جائے۔ مسلم ہو، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، میرا فخر قرآن ہے، میری منفع قرآن کریم ہے، دوستو میری عزت قرآن کریم ہے۔ اللہ عزتیں بخشتا ہے تو قرآن کے ذریعے بخشتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی آپ نے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو عزتیں عطا کر دیتا ہے، اور اس کتاب کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے چھوڑا ہے قرآن کریم کو، ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن کریم۔ غصہ نہ کرنا میری بات کا، یہ ایک نصیحت کی محفل ہے۔ ہم نے رکھا ہے قرآن کریم کو قسمہ واسطے، سونے عام واسطے، کوئی بندہ نہیں نہ منن دیا لے آؤ جی قرآن قسم چکو۔ ہم نے رکھا ہے قرآن کریم کو برکت کے لیے۔ میں نے قرآن کریم کو رکھا ہے اونچی جگہ پہ برکت کے لیے بس۔ ہاں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو انہاں بیٹیاں نا قرآن دے سائے تلیوں گزار دیں، تو کبھی کبھار گھروں میں عورتوں کو بلا کے یاسینہ بھی پڑھا لیں گے،
کیا ہم نے صرف قرآن کریم کو اس لیے رکھا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ اس قرآن کریم کو پڑھو بھی، اس پہ عمل بھی کرو، اس کی لوگوں کو دعوت بھی دو، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہمارا رخ بدل گیا ہے، عزت کی بجائے ذلت کی طرف دوستو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن کریم سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق نہ رہا۔ قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھ نہ سکے، یاد نہ کر سکے۔ اس قرآن کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں، مقام ملتے ہیں۔ توجہ میری طرف دوستو، اس قرآن کی وجہ سے عزتیں ملتی ہیں، مقام ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام وہ بنے جسے قرآن زیادہ یاد۔ امام کون بنے گا؟ بولو بولو کون بنے گا امام؟ جسے قرآن کریم زیادہ یاد ہے۔ اور ہم بھی امام اسے بناتے ہیں جسے قرآن کریم یاد ہوتا ہے۔ بتاؤ جو امام بنتا ہے، امام دے مقابلے کوئی ہے گئے اور امام دے برابر کوئی کھلوتا ہوں گئے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ امام سے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ جو بھی کھڑا ہوگا، صدر ہے اپنی جگہ پر، وزیر اعظم ہے اپنی جگہ پر، نواز شریف صاحب ہے اپنی جگہ پر، شہباز شریف صاحب ہے اپنی جگہ پر، جو بھی ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وہ اپنی جگہ پر لیکن پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ نے آگے کیا ہے تو قاری قرآن، حافظ قرآن کو کیا ہے۔ تیرا رب بتلانا چاہتا ہے اللہ کے نبی کی امت میں قاری قرآن سے آگے بھی کوئی نہیں، قاری قرآن کے برابر بھی کوئی نہیں۔ جو کھڑا ہوگا پیچھے کھڑا، جرا کھلوئے گا کتنے کھلوئے گا؟ پیچھے کھڑا ہوگا۔ یہ عزت، یہ برکت، یہ رحمت قرآن کی وجہ سے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، صحیح بخاری میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی میرے ابا جی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اپنے علاقے سے مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے علاقے کی طرف جائے گا نا تو نماز کا خیال رکھنا۔ تو اللہ کے نبی نماز پڑھے، امام کس کو بنائے؟ کہ امام اس کو بنانا جسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ کہتے میرے بابا واپس آئے، اپنے علاقے میں آئے، ویکھیا بندیاں نے یار قرآن پاک کس کو زیادہ یاد ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں اتنا یاد نہیں ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک بچہ 6 سال کا یا 7 سال کا، عمر بن سلمہ نام ہے اس کا، کہا ابا جی یہ اسی صحابی رسول کا بیٹا ہے، کہا مجھے قرآن کریم زیادہ یاد ہے، قرآن کریم کی صورتیں مجھے آتی ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، فرمان کے مطابق، اصول کے مطابق تو امام بنے گا، تیری عمر نہیں دیکھی جائے گی، تو امام بنے گا، باقی سارے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم کا فرمان ہے امام وہ ہوگا جسے قرآن زیادہ یاد ہے، آگے وہ ہوگا جسے قرآن زیادہ یاد ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگلی بات سنیے، قاری صاحب نا ایک دن نماز پڑھا رہے، 6-7 سال عمر ہے، ایک دن نماز پڑھا رہے تو کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے، غربت و افلاس کا دور تھا، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے جسم سے کپڑا ہٹ گیا۔ ایک بی بی کولوں دی لنگی ہونے کہا اپنے قاری صاحب نے کپڑے سوڑتے لے کے دو، انہوں نے کپڑا دے پورا کرو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میری جماعت والے انتظامیہ نے رل کے نا مینوں پھر ایک سوٹ لے کے دیتا تے مینوں بڑی خوشی ہوئی سوٹ دی وجہ تے، تو پتہ چل رہا کہ قاریاں نوں سوٹ بھی دینے چاہیے، اور مینوں پاوے نہ دے آ جائے، لیکن میں مسئلہ دسنے آ کہ قراء کرام نوں کیوں بھائی عبد الرحمان صاحب قاریاں نوں سوٹ بھی دینے چاہیے، مینوں پاوے نہ دے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جو الف لام میم کہتے ہیں اللہ 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، سکیاں 30 نیکیاں. اور پچھلے دنوں نا ہماری مسجد میں پروگرام ہوا، ایک عالم دین صاحب آئے، انہوں نے حساب و کتاب لگایا. ان کا حافظ صاحب جو سب کی پارا منزل پارا تے سبق جنہ بھی سناندے نے نا اے دیاں صرف ایک دن دیاں نیکیاں 5,76,000 نے. صرف ایک دن دیاں نیکیاں، انہوں نے ساری ڈیٹیل دسی، میں تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. ایک دن کی نیکیاں 5,76,000. اور پھر انہوں نے بتایا پورا کیلکولیشن کر کے، کہا وہ قاری صاحب، وہ استاد محترم، وہ استاد جی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک کلاس میں 20 بچے 22 بچے، سب کی نیکیاں قاری صاحب کے کھاتے میں، یہ ٹوٹل تقریباً 12 کروڑ نیکیاں قاری صاحب کو ملتی ہیں ایک دن کی. پوری انہوں نے کیلکولیشن کے ساتھ بتلایا. میں کہا ٹھیک ہے جی، صاحب نہ لگ گیا. لیکن اب تو ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، کوئی مائی کا لال رمضان میں قاریوں کا حساب و کتاب کر ہی نہیں سکتا. اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنی نیکی. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے. نکالو اپنے آپ کو اس چیز سے کہ حضرات بچے کو دینی علم نہ دیا جائے، بھوکا مر جائے گا. اللہ نے فضل اللہ مولوی کوئی بھوکے نہیں مارتے، رجے ہی مار دے، بھوکے نہیں مارتے. تو اس لیے نکالو اپنے آپ کو اس سے، یہ جو کم عقلیاں اور کم ذہنیاں کے کہ اگر بچے کو عالم بنائیں گے تو بیچارہ کھائے گا کہیں، بیچارہ حضرات کمائے گا کہاں، کیسے اس کی پوری پڑے گی. اللہ رب العزت پہ جو توکل کرتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، عرش والا رب اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور وہ کیا منظر ہوگا، آپ ساتھ چھڑنا ہوئے گا نا من داستے رہا